السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے.
وہی ہمیں زندگی دیتا ہے، وہی ہمیں موت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ چاند اور سورج، ستارے اور یہ جو گیلیکسیاں ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم پر چلتی ہیں۔ ان پر کسی بادشاہ کا، کسی کا حکم نہیں، بلکہ میرے رب کا حکم چل رہا ہے۔ آج چاند پر، سورج پر کس کا حکم چل رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اسی لیے ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی کچھ عبادتیں ہوتی ہیں، جو کچھ بھی ہم سے عبادت ہوتی ٹوٹی پھوٹی، اللہ تو ان کو قبول فرما لے۔ ہم یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمارا ایک سجدہ بھی قبول کر لیا، ہماری زندگی کامیاب ہے، اور اگر پوری زندگی کی عبادت بھی قبول نہیں کی تو پوری زندگی کی عبادت بیکار ہے۔ تو اسی لیے ہم اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ تو اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہم سب لوگوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ اس مختصر سی تعریف کے بعد میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بے شمار درود اور سلام اور رحمت نازل فرما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ اللہ کے رسول صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ اور اللہ رب العالمین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی پیغام تھا وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہوا کرتا تھا۔ تو ہم ایسی ذات کے لیے اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری طرف سے ہمارے نبی پر بے حد درود و سلام نازل فرما، اور آنے والے قیامت تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جائیں گے، سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ آج محرم کی 10 تاریخ ہے، بہت اسپیشل دن ہے اور ایک تاریخی دن بھی ہے۔ ایک ایسا تاریخی دن ہے، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کا ایک عالمی دن ہے یہ 10 تاریخ، محرم کی 10 تاریخ۔ اس میں بہت بڑے واقعات پیش آئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ میں، اور بہت بڑے ظلم ہوئے ہیں اس 10 تاریخ میں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہی محرم کی 10 تاریخ ہوگی جس میں قیامت نازل ہوگی۔ تو یہ جو تاریخ ہے نا محرم کی 10 تاریخ، یہ بہت ایک ایتہاسک دن ہے آج کا۔ آج ہی کا دن تھا کہ فرعون جیسے ظالم سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی حفاظت کی تھی، اور بنی اسرائیل کو آزادی ملی تھی۔ محرم کی ہی 10 تاریخ تھی جب فرعون سے بنی اسرائیل آزاد ہوئے تھے، کیونکہ فرعون جو تھا وہ ایک بہت بڑا ظالم تھا۔ تو شروعات تو اسی سے ہوتی ہے اس 10 تاریخ کی۔ ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید حضرت حسین سے ہوتی ہے۔ حضرت حسین سے صدیوں پہلے فرعون کے ساتھ میں یہ 10 تاریخ آئی تھی، جس میں بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی ملی تھی۔ فرعون کیسا شخص تھا؟ فرعون کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ عموماً تمام مسلمان جانتے ہیں۔ بہت بڑا ظالم، فسادی، فتیل اور بے رحم اور بہت کٹر آدمی تھا۔ وہ انسانیت کو، انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرعون کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ ان فرعون علا فی الارض، یہ جو فرعون ہے نا زمین پر بہت زیادہ یہ افراتفری مچاتا ہے، بہت بڑا فسادی ہے یہ۔ پھر آگے اللہ نے اس کا ایک ظلم بیان کیا قرآن کریم میں فرعون کا، اور کہا کیا کرتا ہے بتائیے فرعون، یذبح ابناءہم، یہ کیا کرتا ہے، اس کی حکومت میں کوئی بھی لڑکا اگر پیدا ہوتا ہے اس کو مارتا نہیں، بلکہ اپنے دربار میں اس کی گردن کٹواتا ہے۔ کتنا بڑا ظالم انسان تھا فرعون۔ اس کی ظلم کی داستانیں تو بہت زیادہ بھری ہوئی ہیں قرآن کریم میں بھی اور دیگر کتب میں بھی۔ مختصر چند سے باتیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ فرعون کے بارے میں۔
تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ فرعون اتنا بڑا ظالم انسان تھا کہ یہ اس کی حکومت میں اگر بچے پیدا ہوا کرتے تھے لڑکے، تو لڑکوں کو تو یہ ذبح کروا دیا کرتا تھا. ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی ڈائریکٹ تیر مارا ختم ہو گیا انسان، ایک ہو گیا کہ بھائی گولی ماری ختم ہو گیا، لیکن اس کے بارے میں لفظ استعمال کیا اللہ نے، یذبحوا، جیسے جانور کو ذبح کرتے ہیں اس طرح سے ذبح کروایا کرتا تھا بچوں کو، لڑکوں کو. اتنا بڑا ظالم انسان تھا. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، دیکھو لڑکوں کو تو ذبح کروایا کرتا تھا اور لڑکیوں کو چھڑوا دیا کرتا تھا. کوئی اگر لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اس کو کیا کرواتا تھا، یہ ذبح کروا دیا کرتا تھا، لیکن جب لڑکیاں کوئی پیدا ہوتی تھیں تو ان کو چھوڑ دیا کرتا تھا. اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد اس کا یہ تھا معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحاشی بالکل عام ہو جائے. پھر اللہ رب العالمین نے کہا انہو کان من المفسدین، یہ بڑا فسادی اور فتیل انسان تھا فرعون. جب یہ انسانوں کے ساتھ میں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پاور دی تھی، بادشاہ تھا یہ فرعون، جب اس کو پاور دی تھی تو اس قدر اس نے انسانوں پر ظلم کیا کہ انسانوں کو کٹوایا، انسانوں کو مروایا اور جو چاہا وہ کرا. تو اللہ رب العالمین نے جب اتنا ظلم بڑھ گیا ہے تو بھائی اس دنیا کا جو مالک ہے، جس نے اس کو فرعون کو پیدا کیا اور ہمیں بھی پیدا کیا ہے، وہ تو کچھ نہ کچھ راستہ نکالے گا انسانوں کو بچانے کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر کے اس ظالم کو سمجھاؤ یہ کیا ظلم کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بادشاہ تھا، دھوکہ سمجھنے والا تھا بھائی. تو اس نے یہ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ ظلم کر رہے ہو اور تم اپنے آپ کی پوجا کرواتے ہو، اپنی عبادت کرواتے ہو. تو وہ کیا کہتا تھا؟ بلا فرعون نے کیا کہا، انا ربکم الاعلی. ارے موسیٰ تم کس رب کی بات کرتے ہو؟ میں ہی تو سب سے بڑا رب ہوں. اس قدر گھمنڈ، اس قدر نشے میں چور تھا وہ اپنی طاقت کے، کہنے لگا ارے موسیٰ تم کون سے رب کی بات کرتے ہو؟ انا ربکم الاعلی، میں ہی تو سب سے بڑا رب ہوں تمہارا اور تم میری ہی تو عبادت کیا کرو، تم کس رب کی طرف بلا رہے ہو؟ اللہ رب العالمین یہ سارا سلسلہ دیکھتا رہا. موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کی جنتا تھی، جو اس کی رعایا تھی، ان کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس ظالم سے ضرور انتقام لے گا. بنی اسرائیل بیچارے ظلم سہتے رہے. تو جب ظلم زیادہ بڑھ گیا تو فرعون نے کہا کہ بھائی ایک ہی ذریعہ ہے، حضرت موسیٰ نے کہا ایک ہی ذریعہ ہے اس سے نجات پانے کا. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ بھائی بتائیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہاں سے شہر چھوڑ کر کے دوسرے شہر چلتے ہیں. اب ان لوگوں نے کیا کیا، رات میں انتظام کیا کہ ہم اس شہر کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ہمارا جو بادشاہ ہے، ہمارا جو حاکم ہے بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے ہمارے اوپر. اب جب یہ معلوم ہوا فرعون کو کہ میری جو جنتا ہے وہ مجھے چھوڑ کر کے جا رہی ہے، اب میری غلامی کون کرے گا، میری عبادت کون کرے گا، میری پوجا کون کرے گا، اس نے کیا کہ وہ بھی راتوں رات اپنی فوج کو لے کر کے ان کو پکڑنے کے لیے چل دیا. یہ لوگ، ان لوگوں کو شہر سے بھاگنے نہیں دینا ہے، ان لوگوں کو یہی رکھنا ہے اور جو بھی ظلم ہوگا وہ ہمیں کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ میں. لیکن اللہ رب العالمین، کیونکہ دیکھو دنیا میں کتنا بھی بڑا ظالم ہو اس کی لگام اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، پتہ نہیں کب چاہے کس کا چاہے تختہ پلٹ دے. تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ موسیٰ تم مت گھبراؤ، تم لے کر کے چلو اپنی قوم کو. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دریا کے سمندر کے پاس پہنچے، تو سمندر جس کو ہم اپنی زبان میں آج کہتے ہیں دریائے نیل، وہاں پر جب پہنچے تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ یہ تو سمندر ہے، ہم سے پار بھی نہیں ہوگا، یہ سب لوگ ہیں، بچے بھی ہیں ہمارے ساتھ میں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب ہی ہیں، ان لوگوں سے تو سمندر پار ہوگا نہیں. تو اللہ نے کہا موسیٰ گھبرا کیوں رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں جو چھڑی ہے نا یہ اس کو سمندر پہ مارو، دیکھو ہم انشاءاللہ اس کو راستے بنائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس کو سمندر پر مارا اور اللہ رب العالمین کے حکم سے سمندر کے اندر راستے بن گئے جس سے کہ وہ لوگ آسانی سے اس کو کراس کر سکے، اس کو پار کر سکے سمندر کو. اب وہ لوگ پار ہو رہے تھے اور فرعون کی قوم، فرعون کا جو لشکر تھا وہ پیچھے سے آ رہا تھا. جب پیچھے سے آ رہا تھا اس نے سوچا بھائی راستے بنے ہوئے، ہم بھی ایسے گزر جائیں گے جیسے یہ لوگ گزر گئے.
ارے اللہ کے بندے، ان کے لیے تو اسپیشل اللہ کا حکم تھا بھائی، ان کے لیے تو اللہ کا اسپیشل حکم تھا کہ سمندر میں بھی راستے بنا دیے اللہ نے، لیکن ظالم تیرے لیے تھوڑی ہے یہ راستے۔ جب وہ اندر گھسا، سمندر کے والے راستوں میں گھسا، تو اللہ رب العالمین نے دریائے نیل کو حکم دیا کہ اس کو پانی مل جاؤ اور راستے جو ہیں یہ سب ختم ہو جائیں۔ تو قرآن نے بیان کیا حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ سمندر کے اندر گیا تو اس کی قوم اور وہ جو ظالم بنا بیٹھا تھا خدا، اللہ رب العالمین نے سب کو غرق کر دیا۔ اب جب وہ غرق ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، تو کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ کہہ رہا ہے آمنت لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ غرق ہو رہا ہے نا، ڈوب رہا ہے، تو اب کیا کہہ رہا ہے وہ؟ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر اور بنو اسرائیل کے رب پر۔ اللہ رب العالمین نے کہا تیرا ایمان لانا کوئی فائدہ تھوڑی دے گا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو عبرت نشاں بنا دیا اور ایسی موت دی کہ آنے والی قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے کہ جب بھی ظالموں نے ظلم کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو سزا بھی بہت خطرناک دی ہے۔ کوئی ظالم کی جو ظلم ہوتا ہے زیادہ دنوں تک ٹکتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن ضرور اس کو سزا دیتا ہے انشاءاللہ، اور سب لوگوں کے سامنے دیتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ غرق ہوا تو جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے، وہ آزاد ہو گئے۔ بھائی ان کا جب ظالم بادشاہ مر گئے تو آزاد ہو گئے نا، وہ ان کو آزادی مل گئی۔ اب اس آزادی کی خوشی میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ آج محرم کی 10 تاریخ ہے، اسی 10 تاریخ کا سب لوگوں نے آزادی کی خوشی میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ کیا کرا؟ 10 تاریخ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا رکھا؟ روزہ رکھا۔ کس وجہ سے رکھا؟ کہ فرعون جیسے ظالم سے ان کو نجات، آزادی مل گئی تھی۔ لیکن آج ہم جو ہے نا، ہم فرعون سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ آج دیکھو بجائے روزہ رکھنے کے، ہم دیکھو ایک زمانے سے الحمدللہ ہم کہتے تھے، سمجھاتے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا۔ اب حکومت نے جب ڈنڈے کے زور پر کہا نا کہ بند کرنے تمہیں محرم، تو اب کر رہے ہیں بھائی، اب تو کر رہے ہیں نا۔ اب کس نے اڑایا محرم؟ کسی نے نہیں۔ ایک زمانے سے جب ہم کہتے آ رہے تھے یہ دین میں نہیں ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ سب خرافاتیں ہیں، شیعوں کی خرافاتیں ہیں، مسلمانوں ان سے دور رہو۔ کہ یار تم تو وہابی ہو، تم نئی نئی باتیں لاتے ہو۔ اب کیوں بھائی؟ مودی کیا وہابی ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ خیر، اب تو فی الحال الحمدللہ اب لوگ مان گئے، اب بالکل بھی خرافات نہیں کر رہے۔ تو آج کا دن کھانے کھلانے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے۔ آج کا دن کیا ہے بھائی؟ روزہ رکھنے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اَيُّكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ، جس شخص نے محرم کی 10 تاریخ میں روزہ رکھا تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے 1 سال پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ آج کے روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہے بھائی؟ اللہ رب العالمین 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آج ہم لوگوں کو کیا چاہیے تھا کہ ہم سب لوگ روزہ رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب محرم کی 10 تاریخ کو ہجرت کر کے مدینہ گئے، وہاں دیکھا لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھئی تم لوگ روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن فرعون سے ہماری قوم آزاد ہوئی تھی، اپنی آزادی کی خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم تو تم سے زیادہ حقدار ہیں اس چیز کے کہ ہم روزہ رکھیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تم سے پہلے تو ہم ہی مانتے ہیں، بھائی مسلمان تو ان سے پہلے مانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انشاءاللہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 اور 10 دونوں دن کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پھر آخری سال زندہ نہیں رہے، اس سے پہلے ہی وہ گزر گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دے دی ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر طاقت ہے اور ہمت ہے اور اگر رکھنا چاہتا ہے تو 2 تاریخ کا یعنی 9 اور 10 کا روزہ رکھے۔ یہ ثواب کا کام ہے، بلکہ 1 سال پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ اور اگر 2 نہیں رکھ پاتا ہے تو کم سے کم محرم کی 10 تاریخ کا 1 روزہ ضرور رکھے۔ تو یہ تو ہوئی محرم کی 10 تاریخ کی بات۔ اب اس میں
ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا مسلمانوں کے ساتھ میں. ایک تو یہ ہوئی کہ فرعون سے آزادی ملی یہودیوں کو 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو. دوسرا ایک بہت بڑا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو قتل ہوا، جو شہید کیے گئے، وہ محرم کی 10 تاریخ کو ہی شہید کیے گئے تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، ایک صحابی ہیں یعلا، ابو یعلا رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک مرتبہ دعوت کے لیے جا رہا تھا. اللہ کے رسول کے ساتھ میں دعوت کے لیے جا رہا تھا، تو اللہ کے رسول راستے میں رک کر کے لوگوں سے بات کرنے لگے. اب میں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ میں حضرت حسین بھی ہیں، چھوٹے سے بچے تھے اس ٹائم میں وہ. تو وہ کہتے، صحابی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول لوگوں سے باتیں کر چکے، اب دیکھو ہم لوگوں میں بھی عادت ہوتی ہے، اگر ہم کوئی بڑا آدمی بچوں کو ساتھ میں لے کر جائے کہیں، اور جب ہم کسی سے مشغول ہو جاتے ہیں تو بچے کھیلنے لگتے ہیں. ہم اگر کسی سے بات کرنے لگتے ہیں تو جتنی دیر ہم بات کریں گے اتنی دیر بچے کھیلنے میں لگ جائیں گے. تو حضرت حسین بھی کھیلنے میں لگ گئے. اب جب اللہ کے رسول فارغ ہوئے بات کر کے ان لوگوں سے، تو حضرت حسین کو بلایا. اب بچوں والی عادت ہے، تو حضرت حسین کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول ان کے پیچھے پیچھے. ایک ہنسی مذاق والا معاملہ، کیونکہ رسول اللہ ان کے نانا تھے اور وہ رسول اللہ کے نواسے تھے. بہت گہرا رشتہ تھا، بہت محبت والا رشتہ تھا. تو اللہ کے رسول ان کو پکڑتے رہے، وہ کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر. بچوں کی ہوتی ہے اس طرح کی شرارتیں، تو وہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے آخر میں ان کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد میں کیا کیا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ان کو گود میں لیا اور ان کو چوما، ان کو پیار کیا، محبت میں ان کا بوسہ لیا. تو یہ حسین کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حسین وہ ہیں جن کو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چومتے تھے. آج ہم کس کو چومتے ہیں؟ جو ہمارے نزدیک پوتر چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم لوگ قرآن کو سنتے ہیں، ہم تو نہیں سنتے لیکن کچھ لوگ سنتے ہیں. تو کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک قرآن ایک معتبر، بہت اچھی، عمدہ، ایک پاک پوتر کتاب ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس لیے ہم سنتے ہیں نا. لیکن پیارے حسین کو رسول اللہ نے چوما ہے. یہ پیارے حسین وہ ہیں حسین. تو اللہ کے رسول نے پھر اس کے بعد میں فرمایا، لوگوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، ہما ریحاناتی من الدنیا. بخاری کی حدیث ہے، یہ حسن اور حسین، یہ جو بچے ہیں میرے دو نواسے، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ دنیا میں میرے پھول ہیں. اب ان پھولوں کے ساتھ میں کیا ظلم ہوا ہے، اس کا بہت بے دردی سے لوگوں نے جو ہے نا ظلم کیا ان کے ساتھ میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت اللہ کے رسول کے گھر پر گیا. دیکھیں حضرت حسین کے میں فضائل بیان کر رہا ہوں، صحیح حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ. ایک صحابی کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے گھر میں گیا رات کے وقت. اب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کچھ دیر بعد میں رسول اللہ تشریف لائے. تو صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ اللہ کے رسول چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور چادر میں کچھ لپیٹے ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے اللہ کے رسول سے بات کی جو مجھے بات کرنی تھی. اس کے بعد میں نے پوچھا، صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ چادر میں کیا ہے جو آپ کو یہ لپیٹے ہوئے ہیں؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے وہ چادر ہٹائی تو ایک کولے پر حسن ہے اور دوسرے پر حسین ہے، اور ان کو لیے ہوئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے گھر میں. تو اللہ کے رسول کو اس قدر محبت تھی حضرت حسین جس کا کوئی اندازہ ہم لوگ بیان بھی کرنا چاہیں تو نہیں بیان کر سکتے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے مخاطب ہو کر کے جو رات میں آئے تھے ان سے فرمایا تھا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرے جو دونوں نواسے ہیں نا جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. جنت میں کیا ہوں گے بھائی؟ نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اللہ اکبر. یہ حضرت حسن ہیں اور حضرت حسین ہیں. صرف یہیں پر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اور
حضرت فاطمہ ان کی جو ماں ہے، ان بچوں کی جو ماں ہے، یہ عورتوں کی سردار ہوں گی جنت میں. اللہ اکبر. یہ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کے فضائل ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دنیا میں جہاں پہ بھی تم نے ڈھنڈورا پیٹتا ہوا دیکھا ہوگا نا شیعوں کو، یہ جو بھی لوگ ہیں یا حسین یا حسین یا حسین. ارے بھائی اللہ کے بندو، حضرت حسین چھوٹے تھے، ان سے بڑے بھائی ان کے حضرت حسن تھے، ان کو کیوں بھول جاتے ہو؟ اللہ کے رسول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں سے محبت کرتے تھے. صحابی کہہ رہے ہیں نا، ایک کولے پہ حسن اور ایک کولے پہ حضرت حسین، اور دونوں کے بارے میں فرمایا یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. دونوں، ایک کو نہیں کہا، دونوں کو کہا. تو جب اللہ کے رسول دونوں سے محبت کرتے تھے اور تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں بھی یہ چاہیے کہ تم دونوں سے محبت کرو. یہ کون سا انصاف ہے؟ جگہ جگہ دیکھو یا حسین یا حسین. ارے ظالموں، حضرت حسین نے تو یہ ڈرامے کیے نہیں تھے جو تم کر رہے ہو آج. ایک بھی کسی بھی دنیا کی تاریخ میں کسی بھی کتاب میں کہیں کچھ بھی موجود نہیں ہے کہ حضرت حسین نے اس طرح کی نعوذ باللہ حرکتیں کی ہوں جس طرح سے آج حسینی لوگ کرتے ہیں. نقلی حسینی جو لوگ کرتے ہیں نا، شربت پیو، یہ کرو وہ کرو، دنیا بھر کی جو خرافات کرتے ہیں، حضرت حسین نے یہ کچھ بھی نہیں کیا تھا. بلکہ ظالموں، حضرت حسین نے اس دن پتہ کیا کیا تھا؟ اس دن روزے سے تھے، وہ اس دن روزہ رکھا تھا. آج تم میں سے ایک بھی ظالم، ایک بھی مردود، ایک بھی نقلی حسینی ایسا نہیں ہے جو روزہ رکھتا ہو. حضرت حسین کی سنت میں چلنا ہے تو روزہ رکھو بھائی. 10 تاریخ کا میرے نبی نے بھی روزہ رکھا، حسن نے بھی روزہ رکھا، حسین نے بھی روزہ رکھا، فاطمہ نے بھی روزہ رکھا، علی نے بھی روزہ رکھا، سب نے روزے رکھے. لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ ڈھول بجا رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ ناچ رہے ہو، شرابیں پی رہے ہو، ایسی گندی حرکتیں کر رہے ہو. تبھی تو آج غیر مسلم کہتے ہیں یہ ہے مسلمان. مسلمان کو دیکھ کر کے بھی وہ تو کرتے ہیں. تو آج ہم لوگوں کا کردار ایسا ہو گیا ہے، ہم نام تو لیتے ہیں ہم حسین والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، نہ ہمارے اخلاق، نہ ہمارا رہن سہن، نہ ہماری باتیں نہ حسین والی ہے اور نہ نبی والی ہے. تو ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں. حضرت حسین نے جو کیا ہے ہم وہ کریں. اس کے بعد میں بہت زیادہ فضائل ہیں ان کے حدیثوں میں، لیکن بالآخر ظالم ایسے تھے کہ حضرت حسین کو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو سن 50 ہجری میں زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. یعنی جس سے رسول اللہ اس قدر محبت کرتے تھے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں دوستوں آپ لوگوں سے کہ اللہ کے رسول نے جن کو پھول کہا تھا ان پھولوں کے ساتھ میں ظالموں نے کس قدر کھلواڑ کیا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے، ان کو سن 50 ہجری میں ظالموں نے زہر دے کر کے مار دیا. اللہ اکبر. ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جن لوگوں نے بھی، ہمیں تو پتہ نہیں کیوں ہم لوگ اس ٹائم میں موجود نہیں تھے، جن لوگوں نے بھی حضرت حسن کی موت میں یا ان کی قتل میں شامل ہوئے جو لوگ بھی، جس طرح سے بھی، اللہ ان پر لعنت نازل فرما. اللہ ایسے لوگوں کو جہنم کے سب سے جو نچلا طبقہ ہے اس میں داخل فرما. تو حضرت حسین کو بیچاروں کو، جس کو رسول اللہ یہ کہتے تھے میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، سن 50 ہجری کے اندر زہر دے کر کے ختم کر دیا. یہیں پر ظالم مظلوم نہیں رکا، اور میں آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ لوگوں نے قتل کیا تھا. یہی نہیں رکا، 11 سال بعد میں انہی کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلایا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کوفہ آئیے. لیکن پیارے حسن جو تھے، حضرت حسین جو تھے، وہ چالاک تھوڑی تھے، وہ تو بہت معصوم، بہت سیدھے سادے لوگ تھے، کیونکہ رسول اللہ کی گود میں پرورش ہوئی تھی حضرت حسن کے حسین کی. حضرت حسین بیچارے سیدھے سادے دماغ کے تو چل دیے، اور انہیں کیا پتا میرے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے. تو وہاں ظالموں نے پکڑا، اور دیکھو روایت کے الفاظ ہیں، جس ظالم نے قتل کیا تھا اس کا نام تھا سنان ابن ابی انس. جس شخص نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا اس کا نام تھا سنان. وہ کہتا ہے کہ جب حسین کو میں نے دیکھا تو میرے ہاتھ میں جو بھالا تھا، تیر تھا، میں نے حضرت حسین کے اتنی زور سے مارا، الفاظ روایت کے دو ٹکڑے ہو گئے.
اتنی بے دردی سے، اتنے ظلم طریقے سے. اور ظالموں کا ظلم یہی نہیں رکا، ایسا نہیں کہ مار دیا ختم چلو، نہیں، بلکہ وہ ظالم کہتا ہے کہ میں نے ایک نیزہ اور لیا. بیچارے حضرت حسین شہید ہو کے گر گئے زمین پہ، کہتا میں نے ایک اور نیزہ لیا اور سر میں مارا، سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اللہ اکبر. بہت بری طریقے سے ظلم ہوا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ. ظالموں نے بہت ظلم کیا ہے. اتنا بھی نہیں، دیکھو بالکل ختم ہو چکے ہیں، اتنا بھی نہیں، یہاں بھی نہیں رکے. پھر کیا کیا؟ آپ کا سر کاٹا، لاش پڑی ہوئی ہے، بالکل کچھ نہیں ہے اب اس میں، اس کا سر کاٹا اور ظالم مردود ابن زیاد کے سامنے پیش کیا. لو آقا ہم لے آئے آپ کے حکم پر، کیونکہ آپ نے تو کہا تھا ہم سے ہم لے آئے. تو اس ظالم نے بھی کتنے بڑے ظالم لوگ تھے. اور میں آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کو مسلمان نہ سمجھنا تم. ہاں، کتنے بڑے ظالم لوگ تھے. سر لے کر کے گئے کاٹ کر کے حضرت حسین کا، تو اس نے بھی ظالم نے کٹے ہوئے سر پر بھی چھڑیاں ماری. حضرت حسین میں سمجھتا ہوں 1400 سال کی تاریخ میں سب سے مظلوم شہید ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. اتنی بے دردی سے ان ظالموں نے قتل کیا، شہید کیا. بالآخر یہ کیا، حضرت حسین شہید ہو گئے اور لوگ کہتے رہے کہ بھئی کس نے مارا کس نے مارا. کرتے رہو، جو تھے وہ تو چلے گئے، جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تھے وہ تو چلے گئے اس دنیا سے، اب تم کرتے رہو کچھ بھی. لیکن ظالموں نے اتنا بڑی ظلم اور بے دردی کے ساتھ میں، بے رحمی کے ساتھ میں حضرت حسین کو قتل کیا تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس رات شہید ہوئے تو اللہ کے رسول کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے انسانوں کو چھوڑو، میں نے اس رات جنوں کی آوازیں بھی سنی کہ وہ رو رہے تھے حضرت حسین کی شہادت پر. اللہ اکبر. صرف انسان ہی نہیں روئے، اتنی بے دردی سے ظلم کیا گیا. اور پیارے نبی کے 2 پھول تھے، وہ ان پھولوں کو اتنی بے رحمی سے کاٹا گیا، قتل کیا گیا. تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جس رات حضرت حسین کو قتل کیا میں نے سنا کہ جن بھی رو رہے تھے، جنات بھی سب رو رہے تھے کہ پیارے نبی کے نواسوں کو قتل کر دیا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا اب میں یہ بتاؤں تمہیں کہ ان لوگوں کو کس نے قتل کیا تھا. یہ باتیں ان پوائنٹ کی ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ. یہ دیکھو، یہ ذہن میں رکھیں آپ کے، ان لوگوں کو قتل کرنے والے عراقی تھے، عراق کے لوگ تھے. حضرت حسین کو قتل کرنے والے کہاں کے لوگ تھے بھائی؟ عراقی تھے، عراق کے رہنے والے تھے. اور کون تھے؟ ان کا مذہب کیا تھا؟ یہ سب کے سب شیعہ مردود تھے. جو آج شیعہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو حضرت حسین کا بدلہ لیں گے، ہم ہوتے تو یہ کرتے وہ کرتے. ارے مردودوں، تم نے ہی تو حضرت حسین کا قتل کیا ہے. شیعہ مورخ 300 ہجری کا ہے المظہری، وہ کہتا ہے کہ الذی یقتلهم الشیعہ، ہم جانتے ہیں کہ حسین کو قتل کرنے والے، بے دردی سے ظلم سے مارنے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ ہم ہی شیعہ تھے. وہ تو ان ظالموں نے، ان مردودوں نے، ان خبیثوں نے، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر، ان لوگوں نے حضرت حسین کو بھی قتل کیا ہے، حضرت حسین کو بھی قتل کیا ہے. تو ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، کیونکہ ہم تو بدلہ لے نہیں سکتے، وہ تو گزر گئے صدیوں پہلے، اللہ رب العالمین ان کو دردناک عذاب دیے تھے. ہم تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اور ان کا اتنا برا حشر کرنا کہ لوگ حشر میں دیکھ کے حیران ہو جائیں. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی حسین کی قتل میں شریک ہوئے، جو لوگ بھی شامل ہوئے، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر، فرشتوں کی لعنت ہو ان لوگوں پر، اور جنوں کی لعنت ہو ان لوگوں پر. اور ہم بھی اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو اور ان ظالموں کا برا حشر کرنا قیامت کے دن، کیونکہ اب تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، پیارے صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے، حضرت حسین سے محبت کرنے والا بنائے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان سب سے، سارے صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے. کیونکہ صحابہ
بہت عظیم ہستی تھی اور بہت معصوم لوگ تھے جن کو قتل کیا ان ظالموں نے. تو آج یہی محرم کی 10 تاریخ تھی جس میں حضرت حسین کو قتل کیا گیا تھا ظالموں نے جو ظلم طریقے سے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.